وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی نہ ٹوٹتا ہے اور نہ مکروہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہے، اگر روزے دار بھول کر کھا لے، پی لے یا صحبت کر لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے، چاہے پیٹ بھر کر کھائے اور چاہے دن میں کئی مرتبہ روزے دار کھانے کو کھا لے یا صحبت کر لے، لیکن بھول کر ہو تو ان تمام صورتوں میں نہ روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ اچھا، اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ بھول کر کھا پی رہا ہے تو آپ کو تو پتہ ہے کہ اس کا روزہ ہے لیکن اس کو یاد نہیں ہے، تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ وہ جو روزے دار ہے وہ صحیح صحت مند ہے، طاقتور ہے، روزہ برداشت کر سکتا ہے، تو اس کو یاد دلائیں، ضروری ہے کہ بھئی آپ کا روزہ ہے۔ لیکن اگر کمزور آدمی ہے، لاغر قسم کا ہے، روزے کی اتنی قوت نہیں ہے، تو روزے سے رکھنے سے اس کو تکلیف بڑھتی ہے، برداشت کم ہے، تو اس کو پھر یاد نہیں دلانا چاہیے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں آپ سرما لگائیں، تیل لگائیں سر پہ، جسم پہ، اسی طرح خوشبو سونگھنا، تو اس سے روزے کا نقصان نہیں ہوتا، نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے اور نہ ہی ٹوٹتا ہے۔ خوشبو میں تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ بعد میں عرض کر دوں گا۔ اچھا، حتیٰ کہ آپ اگر سرما لگائیں اور سرمے کا اثر تھوک میں یا ناک کی غلاظت میں بھی محسوس ہو تو بھی اس سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر سونے کی حالت میں انسان پہ غسل فرض ہو گیا ہے تو احتلام وغیرہ کی صورت ہے تو روزہ رکھ لے، اس سے روزہ خراب نہیں ہوتا، یعنی ابھی غسل نہیں کیا، روزہ رکھ لیا ہے، بعد میں غسل کر لے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اگر حلق کے اندر مکھی چلی جائے یا دھواں خود بخود چلا گیا یا گرد و غبار چلی گئی، تو جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، خود بخود، تو اس صورت میں نہ روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں منہ میں آنسو چلے جائیں اگر، تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر تو وہ تھوڑے ہوں، جیسے 1-2 قطرہ ہے یا اس کی طرح، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر بہت زیادہ ہوں کہ آنسوؤں کی نمکینیت منہ میں محسوس ہو، بہت زیادہ جمع ہو جائیں، پھر ان کو آدمی نگل جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہی حکم جو چہرے کا پسینہ ہے نا، اس کا بھی یہی حکم ہے۔ چہرے کا پسینہ روزے دار کے منہ میں داخل ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ روزے کی حالت میں آپ خوشبودار گلاب ہے، نرگس ہے، اس طرح کے کوئی پھول سونگھتے ہیں تو، یا کسی پہ غسل ضروری تھا، ناپاکی کی حالت تھی لیکن اتنی دیر کر دی کہ سورج نکل آیا، تاکہ پورا دن بھی اگر ناپاکی میں کوئی گزار دے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں اگر نکسیر پھوٹ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا جو خون ہے وہ پیٹ میں نہ جائے، حلق سے نیچے نہ اترے۔ روزے کی حالت میں آپ کان کے اندر اگر کوئی تیل ڈال دیتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ اسی طرح پانی ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ تو دیکھیں، کان میں پانی خود بخود چلا جائے یا کوئی جان بوجھ کر ڈالے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن تیل جو ہے نا،
یہ اگر کوئی ڈال دے کان میں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تیل پیٹ میں داخل ہو جائے۔ آنکھ جو ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جو بدن کے مسام ہوتے ہیں، جو تیل جسم میں ان مساموں سے، جلد کے مساموں سے داخل ہوتا ہے نا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح جو شخص پانی سے نہایا اور اس کو جسم کے اندر سردی محسوس ہوئی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور آنکھوں میں دوائی ڈالنا، کوئی دوائی ٹپکائی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ اس کا مزہ، دوائی کا جو مزہ ہے آپ کو حلق میں محسوس بھی ہو، تب بھی سے روزہ خراب نہیں ہوتا۔ اچھا، بعض دفعہ آدمی روزے کی حالت میں کلی کرتا ہے بار بار، اور منہ میں پھر تری محسوس ہوتی ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ تو دیکھیں، کلی کرنے کے بعد پانی کی جو تری منہ میں باقی رہ جاتی ہے نا، تو اس کو اگر آدمی نگل جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن تھوڑی تفصیل ہے کہ اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کلی کرنے کے بعد نا 1-2 مرتبہ تھوک دیں، تھوک منہ سے نکال دیں، کیونکہ کلی کرنے کے بعد کچھ پانی باقی رہ جاتا ہے نا، 1-2 مرتبہ تھوک دینے کے بعد پھر پانی نہیں رہے گا، لیکن ہلکی سی جو تری ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ ناک کو روزے کی حالت میں اتنی زور سے سڑک لیا کہ حلق میں چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح منہ کی رال سڑک کا نگل جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں جو منہ میں تھوک یا رال جو جمع ہو جائے اس کو نگل لے تو اسی طرح دانتوں کی جھری میں کھانے کی کوئی چیز رہ گئی ہے، اس کو نگل لے، اس سے بھی روزے کو نقصان نہیں پہنچتا، اور اگر قصدن ایسا کیا تو بھی روزہ درست ہوگا۔ لیکن اگر اس چیز کی مقدار اتنی ہو جس کو عموماً زیادہ کہا جاتا ہے تو اس کو نگل لینے سے، چاہے بے ارادہ ہی ایسا ہو، روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے ہونٹ باتیں کرتے وقت یا اور کسی وقت تھوک میں تر ہو جائیں پھر اس کو نگل جائے تو ضرورت کی وجہ سے روزہ خراب نہیں ہوگا۔ اسی طرح دیکھیں، اگر منہ سے رال تھوڑی جو ہوتی ہے نا، انسان کی ٹھوڑی نیچے، اگر منہ کی رال ٹھوڑی تک بہی اور اس کا جو تار ہے منہ کے اندر کے لعاب سے ملا ہوا تھا، پھر وہ اس کو منہ کے اندر لے جا کر نگل گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا باہر نکلنا پورا نہیں ہوا، لیکن اگر اس کا تار ٹوٹ گیا پھر اس کا حکم اور طرح کا ہے، یعنی منہ کے لعاب سے تار ٹوٹ جانے کے بعد اس رال کو منہ کے اندر لیا تو روزہ پھر ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیں، دانتوں کے اندر گوشت کا ریشہ اٹک جاتا ہے یا کوئی اور ٹکڑا ہے کھانے کی چیز ہے تو اس کو خلال کرنے سے کھا لیا، لیکن اس کو منہ سے باہر نہیں نکالا تھا، آپ حلق میں چلا گیا، تو اب دیکھیں گے کہ اگر چنے کی مقدار سے کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹا، اگر چنے کی مقدار کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو پھر روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ لیکن اگر منہ سے باہر نکال لیا تھا پھر اس کے بعد نگل لیا تو پھر ہر حالت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، چنے کے برابر ہو یا اس سے بھی کم ہو، دونوں صورتوں میں پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا ہو کہ مثلاً روزہ رکھا ہوا ہے تو دوپہر کے وقت ایک آدمی سو جاتا ہے، تو سو کر اٹھنے کے بعد اس نے دیکھا کہ منہ میں تو خون ہے،
اس کے دانت سے خون نکلا ہے تو یقین نہیں کہ سوتے وقت خون منہ میں گیا ہے یا نہیں، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ منہ سے خون نکلتا ہے، اس کو تھوک کے ساتھ نگل جائے، منہ سے خون نکلتا ہے تو اس کو اگر تھوک کے ساتھ نگل جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر خون تھوک سے کم ہو یا خون کا مزہ حلق میں محسوس نہ ہو تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ منہ میں ریت پہنچ گئی اور تھوک دیا اور بعد میں تھوک نگل گیا، پھر دانتوں میں ریت معلوم ہوئی کہ ریت اندر ہی رہ گیا ہے، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مصنوعی دانت بعض لوگوں نے لگائے ہوتے ہیں، جو شخص منہ میں ہر وقت اس کے مصنوعی دانت لگے رہتے ہیں نا، نہ ان میں بو ہے نہ مزہ ہے، تو روزے کی حالت میں یہ دانت منہ میں ہی رہتے ہیں تو اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کو مسوڑوں میں پیپ ہوتی ہے، ایک مرض ہے، تو یہ جو پیپ ہے جو مسوڑوں میں پڑ جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں خراب ہوتا۔ بعض لوگ اس کو جو استعمال کیا جاتا ہے نا پان، اس پہ قیاس کرتے ہیں۔ یہ جو مسوڑوں کی پیپ کا مرض ہے نا، اس کو پان کی پیک پر قیاس کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ پان جو ہے خارج سے، باہر سے منہ میں رکھا جاتا ہے اور اس کی جو پیک ہے تھوک پر غالب ہوتی ہے، لیکن یہ جو مرض ہے نا پیپ والا، ریشے والا، یہ ایک مستقل مرض ہے، یہ منہ میں پیدا ہوتا ہے، اس سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ کیا کرے گا روزے دار؟ اور پھر اس پیپ کی مقدار، ریشے کی مقدار کم ہوتی ہے اور تھوک سے مغلوب ہوتی ہے، اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک آدمی نے سحری میں کھانا کھایا اور خوب کھایا، اب جب صبح ہوئی تو اب اس کو ڈکار تو آئیں گے، اس ڈکار کے ساتھ پانی بھی آتا ہے، تو اس سے روزے کو کچھ فرق نہیں پڑتا، روزہ خراب نہیں ہوتا۔ اچھا، اسی طرح مسوڑوں سے خون یا مواد نکلتا ہو، کوئی تکلیف ہے تو کوئی منجن استعمال کیا جائے جو خون کو روکے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو یہ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں کچھ احتیاطیں ہیں کہ منجن آپ مل کے فوراً منہ دھو لیں، کلی کر لیں۔ مقصد یہ ہے کہ پیٹ میں اس کا اثر نہیں جانا چاہیے، اور منجن ایسا ہو کہ جو عادتاً پیٹ میں نہ پہنچتا ہو، بہرحال بچنا پھر بھی بہتر ہے۔ تو کراہت تنزیہی بعض حضرات نے لکھا ہے، اس صورت میں بھی ہے۔ بہرحال احتیاط کے ساتھ اگر آپ منجن ملیں اور دانتوں کو صاف کریں کہ حلق کے اندر کچھ نہ جائے تو مکروہ نہیں ہے، یعنی مکروہ تحریمی نہیں ہے، خلاف اولا ضرور ہے، یعنی جس کو آپ مکروہ تنزیہی کہیں گے۔ کوئلہ چبا کر دانت مانجنا، اسی طرح جیسے یہ منجن کا میں نے کہا ہے تو مکروہ تو ہے، لیکن اگر حلق میں کچھ اس میں سے چلا گیا پھر تو روزہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ مسواک کو ہی استعمال کیا جائے۔ اچھا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مسواک استعمال کرتے ہیں تو مسواک کے کچھ ریشے جو پیٹ میں چلے جاتے ہیں،
ان کا حکم کیا ہے. اسی طرح کچھ کھانا جو ایسے دانتوں میں اٹکا رہ گیا وہ حلق سے چلا جائے. تو دیکھیں دانتوں میں جو اٹکا ہوا کھانا ہے، کھانے کا کوئی ذرہ ہے، ذرات ہیں، تو اگر چنے کے دانے سے کم مقدار میں حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے نا، اس سے بچنا مشکل ہے. تو اس سے یہ اصول بھی پتہ چلا کہ مسواک کے ریشے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. بعض عورتیں جو ہے نا تمباکو کا پتہ جلا کر نا اس کی راکھ، تو اس سے دانت صاف کرتی ہیں. تو اس میں بھی وہی اصول ہے کہ اگر آپ دانت صاف کریں اور کوئی اثر حلق سے نیچے نہ اترے، پیٹ میں نہ جائے اس راکھ کا، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. ٹوتھ پیسٹ ہے، ٹوتھ پاؤڈر ہے. تو روزے کی حالت میں اصل میں جو فقہائے احناف ہے نا، یہ حضرات فرماتے کہ مسواک کر لینی چاہیے، چاہے وہ خشک لکڑی کی ہو تو جس میں ذائقہ ہوتا نہیں ہے، تو ذائقے والی بھی ہو تو بھی اس میں گنجائش ہے. لیکن یہ جو ٹوتھ پیسٹ ہے نا، یہ ٹوتھ پاؤڈر ہے، اس کی تو اس کا حال ہی مختلف ہے. اس میں بہت سے ذائقے محسوس ہوتے ہیں. مسواک کا اس پہ حکم نہیں لگ سکتا، نہ مسواک کی سنت ادا کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہے. تو اس لیے بغیر شدید ضرورت کے اس کا استعمال کرنا یہ کراہت سے خالی نہیں ہے. البتہ کوئی عذر ہو تو پھر کچھ گنجائش نکل سکتی ہے. کہہ آ جائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی شخص ہے نا تو اس کو کہہ آ گئی، اگر تو کہہ منہ بھر کر آئی اور ایک چنے کی برابر یا اس سے زیادہ جان بوجھ کر عمدن واپس لوٹا لی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو صرف قضا کرنی پڑے گی، کفارہ نہیں ہے. اور اگر جان بوجھ کر منہ بھر کے کہہ کی تو اس صورت میں ہر حال میں روزہ فاسد ہو جائے گا، اگرچہ واپس نہ لٹائے. لیکن اگر البتہ منہ بھر کے کہہ نہ ہو تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر کوئی شخص قصدن جان بوجھ کے کہہ کرے تو اگر منہ بھر کر نہ ہوگی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور جو کہہ جان بوجھ کر کی جائے قصدن اور منہ بھر کر نہ ہو، وہ اگر بے اختیار حلق سے نیچے اتر جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا. خود بخود آپ ہی آپ کہہ ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے تھوڑی سی کہہ ہو یا زیادہ ہو. لیکن اگر اپنے اختیار سے اپنی مرضی سے کوئی کہہ کرے اور منہ بھر کر ہو گئی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر اس سے تھوڑی ہو، اور اگر اس سے تھوڑی ہو تو خود بخود کرنے سے بھی نہیں ٹوٹتا. اسی طرح تھوڑی کہہ آئی پھر خود بخود حلق میں لوٹ گئی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر قصدن لٹا لی جان بوجھ کر تو روزہ ٹوٹ گیا. اچھا، اگر کسی کو کہہ آئی اور وہ یہ سمجھ رہا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اب اس گمان پر اس نے جان بوجھ کر کھا لیا، روزہ توڑ دیا، تو اس پر قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے. روزے کی حالت میں جو غسل کیا جاتا ہے، یعنی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، گرمی کی شدت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے جتنی مرتبہ مرضی آدمی غسل کر سکتا ہے. اسی طرح روزہ ہے، گرمی کی شدت ہے تو کوئی کپڑا بھگو کر سر پر ڈالنا
کپڑے گیلے کر لینا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزہ خراب نہیں ہوتا۔ تو بار بار غسل کرنا یا تر کپڑا پہننا یا سر پہ ڈال لینا، اس سے روزہ خراب نہیں ہوتا۔ اچھا، اسی طرح گرمی کی وجہ سے روزے کی حالت میں کلی کی جائے تو گرمی کی وجہ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا، منہ میں پانی ڈالنا، نہانا، کپڑا پانی سے تر کر کے بدن پر ڈالنا، ان تمام صورتوں میں روزہ خراب نہیں ہوتا۔ روزے کی حالت میں خون نکلوانا، اس کا حکم کیا ہے؟ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ خون دیں، خون نکلوائیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر خون دینے سے ایسی کمزوری کا خطرہ ہے کہ اس کے بعد روزے کی طاقت ہی نہیں رہے گی تو پھر مکروہ ہوتا ہے۔